بغل میں پیاز رکھ کر سونے سے آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ چائے کو ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے، زیادہ گرم چائے پینے سے کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر جلد پر کسی قسم کا نشان بن جائے تو اس کے اوپر روز لیموں کا چھلکا رگڑتے رہے، زخم کا نشان دور ہو جائے گا یا مٹ جائے گا۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی کبھی نہیں ہوتی اور آنکھوں کی نظر بھی تیز رہتی ہے۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا رہتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اگر معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہوں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر دانت کھٹے ہو جاتے ہیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ اگر رک رک کر پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو کدو کے بیج نکال کر انہیں پیس لیں اور شہد کے ہمراہ کھائیں، اس سے رک رک کر پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جن خواتین کو لیکوریا کا مسئلہ ہو 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں ایک شہد کا چمچہ ملا کر پی لے، انشاءاللہ مرض دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کو چوٹ لگی ہے اور خون نہیں رک رہا تو اروی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر زخم پر لگائیں، خون بند ہو جائے گا۔ نہانے کے بعد تولیہ کا استعمال نہ کریں، اس سے آپ کو بیماری ہو سکتی ہے۔ نہانے کے بعد تولیہ استعمال کرنے سے آپ کو کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کم پانی استعمال کرتے ہیں زیادہ تر ان کو پتھری کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے آپ پانی کا استعمال جتنا ہو سکے زیادہ کیا کریں۔ جن لوگوں کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہو ہلکا براؤن رنگ کا گڑ کھا لیا کرے۔ جن کو کھانسی کا مسئلہ ہو وہ ٹافی جتنا گڑ کھا لیا کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کیا کریں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانوں میں لیموں کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اخروٹ شام کے وقت کھانا سب سے بہترین ہے۔ صبح، دوپہر اور رات کو کھانا مضر صحت ہے۔ جن افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ سوہانجنا کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں۔ جن کے سر پر بال نہ اگ رہے ہوں دھنیا کے پتے لے کر سر پر رگڑا کرے۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ آپ کے خیالات آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کم بولنا اور مکمل بولنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ زیادہ چہل قدمی انسان کو تندرست بناتی ہے۔ ہمیشہ پہلے سوچو اور پھر بات کرو۔ زیادہ کھاتے رہنے سے سستی رہتی ہے۔ بات بات پر رو جانا نرم دل ہونے کی نشانی ہے۔ لوگوں کی باتیں آپ کی شخصیت کو ظاہر نہیں کرتی۔ کم سونا اور فکر میں رہنا آپ کے محنتی ہونے کی نشانی ہے۔ چاول پکانا پرانا چاول کم از کم 15 منٹ پہلے بھگوئیں تاکہ چاول صحیح پک سکے۔ چاول ناپ کر پکائیں۔ 1 کپ چاول میں 2 کپ پانی کا اندازہ رکھیں۔ زردہ پکانا ہو تو گرم چاولوں کا پانی گراتے ہی فوراً ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ چاول پکاتے وقت 1 چمچہ سرکہ ڈال دیں تو چاول کا رنگ ٹھیک رہتا ہے۔ مسالے والے چاول پکاتے وقت پیاز نہ ہو تو آپ تھوڑی سی چینی لال سرخ کر کے پانی ڈالیں اور پھر مسالے ڈال کر چاول پکائیں۔ چاولوں کا رنگ براؤن ہوگا اور مٹھاس بھی رہے گی۔ باسی چاول تازہ کرنے ہوں تو پانی کا چھینٹا دے کر ہلکی آنچ پر رکھیں۔ ابلے ہوئے چاول ہوں تو پانی ابل کر اس میں 2 منٹ کے لیے باسی چاول ڈال کر پانی پھینک دیں۔ چاول ہلکی آنچ پر رکھیں۔ گلے کے درد کے لیے نمکین پانی کے غرارے۔ نمک صرف کھانے کے ذائقے کو لذیذ ہی نہیں بناتا بلکہ اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے ایک گلے کے درد میں سکون پہنچانا بھی ہے۔ اگر گلا درد کر رہا ہو تو نمکین پانی کے غرارے درد کو دور کرنے اور گلے کو آرام پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، تو اس لیے نمکین پانی کے غراروں کے استعمال میں بھی اسی اصول کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ غرارے کرنے کے لیے 1 چائے والا چمچہ آدھے گلاس پانی میں
حل کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس نمکین پانی کو پینا نہیں ہے بلکہ اس سے صرف غرارے کرنے ہیں۔ دکھتے گلے میں نمکین پانی کے غرارے کافی مؤثر ثابت ہوتے ہیں، لیکن علامات اگر برقرار رہیں تو کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گلے میں انفیکشن ہو۔ متلی اور قے میں ادرک کا استعمال۔ ادرک سینکڑوں سالوں سے اپنے طبی خواص کی بنا پر مختلف امراض کے علاج کے لیے ادویات میں استعمال کی جاتی ہے، جن میں معدے اور پیٹ کے مسائل بھی شامل ہیں۔ برسوں کے تجربے اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ادرک کیموتھراپی، دستوں کے بعد پیدا ہونے والی جسمانی کمزوری اور خواتین میں حمل کی وجہ سے ہونے والی کمزوری سمیت نظام ہاضمہ کو درست رکھنے میں مدد دینے میں بہت مؤثر ہے۔ گو ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ادرک متلی اور قے کو روکنے میں کردار کیسے ادا کرتی ہے، تاہم خیال ہے کہ یہ آنتوں میں پائے جانے والے اس مادے کو مزید بڑھنے سے روکتی ہے، جو متلی اور قے کا باعث بنتا ہے۔ ادرک جسم کو فوری طور پر لحمیاتی خامرے تیار کرنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے، جو خوراک ہضم کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ آنکھوں کے نچلے پپوٹوں کی سوجن کے لیے ٹھنڈی چائے کا استعمال۔ چائے کا استعمال جسم کے لیے نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی طور پر بھی مفید سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ آنکھوں کی سوجن وغیرہ کے لیے ٹی بیگز کو استعمال کرنا ایک آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ ٹی بیگز میں موجود کیفین آنکھوں کے گرد موجود خون کی باریک وریدوں کو سکڑنے میں مدد دیتی ہے، جس کی وجہ سے جلد کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ کم درجہ حرارت بھی آنکھوں کے نیچے ہونے والی سوجن کو کم کرنے کے لیے مفید ہے، اس لیے اس مسئلے کے حل کے لیے گیلے ٹی بیگز کو تھوڑی دیر فریج میں رکھنے کے بعد آنکھوں پر رکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چائے میں موجود مادہ کیفین اگر کسی کریم کی شکل میں جلد پر لگایا جائے یا گیلے ٹی بیگز کو ہی جلد پر مسل لیا جائے تو جلد کو سورج کی منفی شعاؤں سے بچانے اور جلد کو کینسر کی روک تھام میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ قبض کے لیے آلو بخارے کا استعمال۔ آلو بخارا خاص طور پر خشک آلو بخارا قبض میں بہت فائدہ مند ہے۔ یہ صدیوں سے اس مرض کے علاج کے طور پر استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو اپنی غذا میں ریشے دار خوراک اور وافر مائع پانی، جوس وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آلو بخارا قدرتی طور پر ریشے سے بھرپور غذا ہے۔ ایک آلو بخارے میں قریباً 3 گرام ریشہ اور صرف 100 حرارے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے آلو بخارا روزمرہ خوراک میں ریشے کے حصول کا ایک آسان ذریعہ ہے۔ جلدی امراض میں جو کے دلیے سے غسل۔ یہ بات سننے میں تو نہایت عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ جو کے دلیے، جو کھانے کی ایک بہت مفید چیز ہے، اس سے نہایا جائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ٹوٹکا خارش یا چنبل اور خشک جلد جیسے امراض میں برسوں سے مستعمل ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی کئی طبی ادارے جلدی امراض میں جو کے دلیے سے غسل کرنے کو مفید قرار دیتے ہیں۔ خیال رہے کہ جو کے دلیے سے نہانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دلیا پکا کر اس سے غسل کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کے خشک دلیے کو نہانے کے گرم پانی میں بھگو دیا جائے اور پھر اس پانی سے غسل کیا جائے۔ اس سے جلد پر ہلکی سی چکناہٹ والی نمی کی تہ جم جاتی ہے، جو جلد کی خشکی کو دور کرتی اور جلدی امراض کے لیے قدرتی دوا کا کام کرتی ہے۔ خیال رہے کہ پانی بہت گرم نہیں بلکہ نیم گرم ہونا چاہیے، اور نہانے کے بعد جسم کو تولیے سے رگڑنا نہیں ہے، صرف خشک کرنا ہے۔